دیکھو اگر سحری کا وقت جب ختم ہو رہا تھا عین اسی وقت اذان ہوئی اور آپ نے پانی پی لیا تو روزہ نہیں ٹوٹتا. حدیث سے بھی ثابت ہے اور فقہ کا بھی مسئلہ ہے. جو ہاتھ میں پانی ہے نا تو اس کو جلدی سے پی لو. لیکن اب اذان ہی اگر لیٹ ہو رہی ہے پھر کیا ہوگا؟ نبی کے دور میں تو جیسے ہی سحری کا وقت ختم ہوتا تھا فوراً حضرت بلال اذان دیتے تھے نا, جو یہ اناؤنسمنٹ ہوتی تھی کہ اب وقت کیا ہو رہا ہے, ختم ہو رہا ہے. تو اب اذانوں پہ اعتماد نہیں, نہ روزہ اذان کی وجہ سے افطار کریں اور نہ سحری ختم کریں. میں نے بارہا تجربہ کیا ہے, وقت پورا ہونے سے پہلے اذان ہو رہی ہوتی ہے مغرب کی, بہت دفعہ تجربہ کیا ہے. تو بعض اہل حدیث کا مسلک یہ ہے کہ سورج غروب نہیں ہوتا تو بھی اذان دے دیتے ہیں وہ. اب کہیں قریب میں اہل حدیث کی مسجد ہے, وہ سورج غروب ہونے سے پہلے اذان دے دیتے ہیں. اب غلط ہے کہ آپ اپنا مسلک سب پہ زبردستی کیوں تھوپ رہے ہو بھائی. تو بعض حضرات یہ بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ وقت سے پہلے اذان دے دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں حدیث میں. تو آپ اپنی رائے کو سب پہ کیوں, لوگوں کو تو نہیں پتہ نا, تو یہ بھی غلط طریقہ ہے. تو آپ اور بعض مسجد والے ویسے بے احتیاطی میں کرتے ہیں یہ کام. تو اس لیے اپنے پاس نقشے رکھیں, ایپلیکیشن سے نمازوں کے اوقات ڈاؤن لوڈ کر لیں, اس میں دیکھیں کہ سورج غروب ہونے کا ٹائم کیا ہے اور سحری کا وقت ختم ہونے کا ٹائم کیا ہے. تو سورج غروب ہونے کا جو ٹائم ہے اس سے احتیاطاً 2 منٹ بعد کریں روزہ افطار, سمجھتے ہو, اور سحری کے ٹائم میں اینڈ ٹائم پہ بھی ختم کر لیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے. ہاں قرآن اگر ڈسپلے پر نہ ہو, پیج کھلا ہوا نہ ہو تو پھر زمین پہ رکھ سکتے ہیں موبائل. اور کوئی بات پوچھنی ہو؟ اعتکاف میں بیٹھ کے موبائل یوز کرنا کوئی ضروری بات ہو تو کر سکتے ہیں, پروگرام نہ دیکھیں, ٹک ٹاک نہ دیکھیں اس میں. روزے کی حالت میں انہیلر نہیں استعمال کر سکتے, نیبولائز میں نہیں, اس میں پوری اسٹیم جا رہی ہوتی ہے نا, تو پورے پانی کے ذرات جا رہے ہوتے ہیں. خالی اسٹیم خالی ہوتی نہیں ہے, پانی سے بھری ہوئی ہوتی ہے. میرے علم میں ابھی تک خالی اسٹیم ہے نہیں. اب اسٹیم کہہ دیا تو بھاپ ہے نا, وہ خود ہی بھری ہوئی ہے. مہنگی چیزوں پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی میرے بھائی, زکوٰۃ 4 چیزوں پہ ہوتی ہے, سونے پر, چاندی پر, کیش اماؤنٹ پر, اور بیچنے کے لیے کچھ خریدی ہے, چاہے وہ سستی سی چیز ہی خریدی ہوئی ہو. تو یہ چیزیں جب 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہوں گی تو زکوٰۃ. تو باقی کتنی مہنگی گاڑی رکھی ہے, گھڑی ہے, اس سے کچھ نہیں ہوتا. کیا پوچھ رہے ہیں بھائی جان؟ ہاں, دکان والے کو پریشانی ہوتی ہے کہ مجھے کیا پتہ کتنا مال پڑا ہوا ہے میرے پاس. دکان والے کو پتہ نہیں ہوتا نا یہ سارا مال بیچنے کے لیے, تو اندازہ لگائیں نا. جب اس کو نہیں پتہ تو مجھے کیا پتہ ہوگا بھائی. اس کو چاہیے پہلے سے اس کا کچھ اندازہ لگائے, پھر احتیاطاً تھوڑی زیادہ دے دے, سمجھ رہے ہیں؟ ہاں زیادہ اماؤنٹ دے دے, زیادہ غریبی ہو جائے گی. جی ارشاد. ہاں ہو جاتا ہے روزہ, جب سورج غروب ہو گیا تو روزہ ختم, چاہے آپ افطاری کریں یا نہ کریں. نہیں روزہ نہیں ٹوٹتا اس سے, لیکن اچھی بات نہیں ہے افطاری کے ٹائم پہ سونا. برکت کا وقت ہے, اللہ کی نعمت ہے, اللہ چاہتا ہے کہ کھاؤ, افطاری میں جلدی کرو. سوئیں کسی اور ٹائم پہ نا. انہیلر لے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. ہاں تو وہ توڑ دے روزہ, پھر مجبوری ہے. موبائل اگر اس نے خریدا ہی بیچنے کے لیے ہے, استعمال ضمناً ہو رہا ہے. جیسے پرانی گاڑی لوگ خریدتے ہیں بیچنے کے لیے, جب تک بکتی نہیں ہے تو چلا بھی رہے ہوتے ہیں, ایسا ہی ہے نا, تو اس پہ زکوٰۃ واجب ہے. لیکن پرانی گاڑی خریدی چلانے کے لیے, ارادہ یہ تھا جب دل بھر جائے گا تو بیچ دوں گا, تو یہ بیچنے کے لیے نہیں خریدی ہے, چلانے کے لیے خریدی ہے. وہ تو پھر ہر چیز ہی آدمی کا جب دل بھر جاتا ہے تو سوائے بیوی کے وہ کسی کو پہنانے کے چکر میں ہی ہوتا ہے, سمجھ رہے ہو؟
کیا انشورنس جائز تو نہیں ہے، لیکن انشورنس پہ گاڑی لی ہے تو وہ گاڑی چلانا حرام نہیں ہو جائے گا، گاڑی جائز رہے گی. خود اپنے اختیار سے نہ کروائیں، جو مجبوری ہے وہ ٹھیک. آئی ڈراپ سے کچھ نہیں ہوتا، کان میں دوا ڈال لینے سے، آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، بے شک اس کے ذرات حلق میں محسوس ہونا شروع ہو جائیں پھر بھی نہیں ٹوٹتا روزہ. کیا سیمپل کا مال جائز نہیں ہے، وہ اللیگل ہے نا، وہ آپ کو کمپنی نے فری میں دیا ہے، اس لیے کہ آپ ویسے ہی دیا ہے انہوں نے، صدقہ کیا ہے آپ کو کہ آپ بھی آگے فری میں دے سکتے ہیں، وہ کہاں سے بیچنا جائز ہو گیا. ڈاکٹروں کے پاس سیمپل کی دوائیں آتی ہیں، وہ بیچنا شروع کر دیں تو یہ کہاں سے. خریدنا تو جائز ہے، خریدنا جائز ہے. ہاں وہ تو ظلم کر رہا ہے نا، آپ کو فری میں کیوں نہیں دے رہا. بیچنے کی بھی اللیگل ہے، اس کی آمدن حلال ہے یا حرام ابھی مجھے اس کی تحقیق ذہن میں نہیں ہے. نہیں جائز نہیں اس کے لیے امامت، اس کو امام بنانا جائز نہیں ہے، نماز تو ہو جائے گی اس کے. سحری کر کے سو رہے ہیں اور افطاری میں اٹھ رہے ہیں تو بیچ میں نمازیں کون پڑھے گا. قضا تو حرام ہے، نماز چھوڑنے سے بڑا تو اسلام میں کوئی گناہ نہیں ہے بھائی. بھائی بہت لمبا دن ہے، اتنی لمبی نیند کون کر سکتا ہے سحری سے لے کے افطاری تک، تو مر جائے گا سو سو کے. اس کو بولو نماز تو قضا ہو ہی رہی ہے، تو ویسے ہی مر جائے گا تھوڑے دنوں میں. زیادہ سونے سے دماغ خراب ہوتا ہے، دماغ موٹا ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے دماغ. یہ سونا زیادہ اچھا نہیں ہے، کو خدا سے ڈراؤ تھوڑا سا. وہ تو پانڈا ہے، وہ سوتا ہے اتنا. آسٹریلیا کے جنگلات میں ایک جانور ہوتا ہے پانڈا، ہر وقت سوتا رہتا ہے، اس سے دماغ خراب ہوتا ہے زیادہ سونے سے. چلیں میں تو تھوڑا بھی نہیں سویا، مجھے تو سونے دو جا کے یار. سبحانک اللہم و بحمدک.